اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المؤمنون حقا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن نجم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکلی پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیملی اینڈ کمپینینز۔ الحمدللہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ویکلی پروگرام ہے اور اس کے اندر جیسے ہی ٹائٹل ہے پروگرام کا فیملی اینڈ کمپینینز کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتایا جاتا ہے، اور فون لائنز بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے لیے اوپن ہو جائیں گی۔ 01254277370 ہمارا مشہور اور معروف نمبر ہے، آپ ضرور کال کریں اور جو بھی ایسا سوال ہو آپ کے ذہن میں وہ انشاءاللہ پیش کریں تو آپ کو یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات دیے جائیں گے۔ آج الحمدللہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جو شخصیت آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ الحمدللہ جانی پہچانی اور معروف اور مشہور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ان کا نام ہے، اور ان کو مناظر اسلام بھی کہتے ہیں، الحمدللہ شیر اہل سنت بھی ہیں ماشاءاللہ، اور پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت میری مراد پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ ٹھیک ہے الحمدللہ خیریت۔ بہت شکریہ حضرت، آج پہلی دفعہ اس پروگرام کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیملی اینڈ کمپینینز کے اندر آپ تشریف لائے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ناظرین جن کی آنکھیں جو ہیں وہ الحمدللہ اس ٹی وی پر لگی ہوئی تھیں کہ کب آپ تشریف لائیں گے اور ہمیں یہاں جس طرح ہمیشہ کی طرح مستفید کریں گے، تو مجھے پتہ ہے کہ لاسٹ ویک آپ درود پاک کے پروگرام کے اندر تشریف لائے تو بہت سے لوگوں نے یہ ہمیں فیڈ بیک جو دی ہے کہ شاہ صاحب آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو یقیناً یہ امہ چینل کو یہ سعادت نصیب ہے کہ آپ جیسی شخصیات جو ہیں وہ الحمدللہ تشریف لاتی ہیں اس پروگرام کے اندر اور اس چینل کے اندر، تو اپنے ناظرین کو اور پوری دنیا میں جو اہل سنت والجماعت اور کہ الحمدللہ اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ان سب کو مستفید کرتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے یاد کیا امہ چینل کا، انتظامیہ کا شکریہ، اور ان سب احباب کا جنہوں نے آپ کو اس بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سب پر کرم فرمائے، اور جنہوں نے کالز کیے ہیں، پوچھا ہے مسائل کے بارے میں یا آپ کو بتایا پروگرام کی کامیابی کے بارے میں، جہاں جہاں بھی ہیں پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین جیسے میں نے بتایا کہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ نمبر بلکہ آپ کی اسکرین پر آ چکا ہے، اور آج کیونکہ پروگرام ذرا ہم نے لیٹ شروع کیا تو اس کی بنیاد پر انشاءاللہ آج کا پروگرام جو ہے تقریباً 4 بجے تک انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، تو یہ آدھا گھنٹے کی ایکسٹینشن جو ہے ہم نے کی ہے، تو آپ جو سوال آپ کے ذہن میں ہوں وہ انشاءاللہ آپ کال کریں اور شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ شاہ صاحب جیسے اس پروگرام کا ٹائٹل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیملی اینڈ کمپینینز، یقیناً جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو دل یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے متعلق جو ہے ساری جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اس کی فیملی کی بیک گراؤنڈ ہو یا اس پرسنل لائف جو ہے اس کے متعلق جانا جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے یقیناً ہمارے معلومات میں یہ ہونی چاہیے کہ ان کی فیملی کے حوالے سے اور ان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرے گا، اور یقیناً وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، جان سے زیادہ جب تک نہیں کرے گا تو اس کا ایمان جو ہے نامکمل ہے۔ تو یقیناً آج انشاءاللہ ہم اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے انشاءاللہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے۔ تو پہلا جو سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اہل بیت کی ڈیفینیشن آپ بتائیں، اور کون کون اس اہل بیت میں آتا ہے، اور اس کے بعد صحابہ کی ڈیفینیشن اور ان صحابہ میں کون کون آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم تاجدار بطحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین، محترم شہزاد قادری صاحب نے اہل بیت اطہار کی تعریف، ڈیفینیشن اور ان کا اس پیارے لقب کا وہ اطلاق کن کن ہستیوں پر ہوتا ہے اس بارے میں پوچھا ہے۔ تو اہل بیت قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کے نام سے یاد کیا، اور پھر ان کی تعریف قرآن پاک کے وحی جلی میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر ہے، اور اس گھر کے اہل کون ہیں، یہ سوال ہے۔ جی، تو قرآن مقدس کی روشنی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت حضور کے ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ احزاب کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اچھا، تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، کافی دور سے، اٹلی سے ہیں، محمد اقبال صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم آپ بھائی، کیا جی اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں بھائی، ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ سوال بہت شکریہ بھائی، کیا سوال پیش کریں گے آج؟ سرکار، ایک بات تو میرا یہ ہے کہ میاں بیوی میں نماز جی بھائی، آپ 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک کال کریں، انشاءاللہ ہمارا جو یور کویسچنز آنسر پروگرام ہے اس کے اندر آپ جو بھی فقہی سوال ہو آج انشاءاللہ اگر اس ٹاپک کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ ضرور پوچھیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی شاہ صاحب، اس میں سب سے پہلے اسی آیت کریمہ جو پہلے میں نے عنوان کے طور پر جس کا تلاوت کی ہے، جی جی، اس آیت سے پہلے جو آیت ہے اس میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، خاص ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور کی ازواج کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں قرآن مقدس میں 21ویں پارے کے اندر یہ ارشاد گرامی ہے اللہ تعالیٰ کا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جناب محمد رسول اللہ، یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، بے شک۔ اور جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، وہ ان مومنوں کی جن کی جانوں سے حضور قریب ہیں، وہ ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں آیات بینات بتاتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر کے مالک ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کی وجہ سے ہی اس گھر کا شرف ہے، تو آپ سردار ہیں، اس گھر کے مالک ہیں، اور اس گھر میں اولین اہل بیت کا مصداق اور جن پر یہ لفظ بولا جاتا ہے شریعت میں اور بولا گیا ہے، وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی ساری اولاد ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی جو اولاد پاک ہے اس میں نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں 3 صاحبزادے آپ کے، اور 4 صاحبزادیاں ہوئی ہیں آپ کی، اور یہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ کیوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور آپ کی ازواج مطہرات جن سے یہ تولد ہوئے ہیں، آپ کی ساری اولاد
ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی ہے، صرف ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بیٹے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ جو مصر سے تشریف لائی تھیں، وہ حضور کی اہلیہ محترمہ ہیں، ہماری مومنوں کی ماں ہیں، تو ان کے ہاں حضرت ابراہیم تولد ہوئے، پیدا ہوئے، باقی سب اولاد آپ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اولاد آپ کی اور ان کی مائیں، اور اس کے علاوہ حضور کی ازواج مطہرات جن سے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی مگر وہ بھی سرکار کے حرم محترم میں داخل ہیں، حضور کے عقد مبارک میں ہیں، ان پر نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور رب تعالیٰ نے انہیں مومنوں کی مائیں قرار دیا، اور ان کو بھی یہ خطاب دیا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو یہ خطاب جو ہے یہ قرآن مقدس میں یہاں ان کی شان بیان کرنے کے لیے بھی فرمایا، اور ازواجہ امہاتہم کا شرف بھی انہیں عطا فرمایا۔ پھر پردے کے احکام کے اندر بھی باقاعدہ کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین، کہ اے حبیب اپنے بیویوں سے، حرم محترم سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے ارشاد فرما دیجئے، اور مومنہ عورتوں سے، مومنوں کی جو عورتیں ان کو بھی ارشاد فرما دیجئے۔ آگے وہ حکم جو ہے پردے کا وہ سارا بیان کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو اضافت ہے، ان کی نسبت ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، یہ قرآن مقدس کی دلالت سے معلوم ہوا کہ یہ اہل بیت اطہار ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی جو اولاد ہے، یعنی آپ کی بیٹیوں کی جو اولاد ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں حدیث مبارکہ، احادیث مبارکہ، ایسی احادیث مبارکہ کئی ہیں جن کے اندر یہ حکم معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک حدیث پاک کا حوالہ عرض کیے دیتا ہوں جس سے کہ صراحتاً یہ بات معلوم ہو جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو اولاد پاک ہے، آپ کی بیٹیوں کی اولاد، چونکہ یہ سیرت پاک کا حصہ تقریباً تمام اہل اسلام اس سے واقف ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے، ان میں سے کوئی اس عمر کو نہیں پہنچا کہ وہ بالغ ہوا ہو اور اس پر مرد کا اطلاق ہوتا ہو، کیونکہ رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا حضور کی شان میں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کی اولاد پاک جو بیٹے ہوئے ہیں وہ بھی مرد کی عمر کو، یعنی وہ مرد کی جو عمر ہوتی ہے وہ حد بلوغ کو جب کوئی پہنچتا ہے پھر اس پر مرد کا اطلاق ہوتا ہے، ورنہ بچہ جو ہوتا ہے اس کو طفل سے بھی کہتے ہیں۔ تو اس عمر کے ہوئے ہیں لیکن ابھی وہ اس عمر کو نہیں پہنچے کہ ان پر ان کی شادیاں ہوتی، ان کی اولاد ہوتی، یہ نہیں تھی، مگر صاحبزادیاں جو ہیں، بیٹیاں سرکار کی 4 شادی شدہ ہوئی ہیں اور ان میں سے 3 کی اولاد بھی ہوئی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی جو اہل بیت کی نسبت ہے اس کے بارے میں یہ ایک حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے اور سیاستہ شریف میں موجود ہے، ائمہ سیاہ نے اس کو روایت کیا کہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن وعلیہ مرت مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فادخلہ ثم جاء الحسین فادخلہ معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ القشیری جو جلیل القدر محدث ہیں، صحیح مسلم کے مرتب ہیں، انہوں نے بھی اس کو روایت کیا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو حدیث پاک کی تخریج فرمائی، اپنی کتاب میں نقل کیا اس کو، اور یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں ان سے بھی روایت ہے، اور اسی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت فرمایا۔ مگر یہ فرق ہے کہ جو روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، عنہا نے فرمائی ہے، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ انا معاہم یا رسول اللہ، میں بھی کیا ان کے ساتھ ہوں؟
تو ابھی ترجمہ چونکہ میں نے عرض کرنا ہے لیکن وہ الفاظ عرض کیے دیتا ہوں. انا معاہم یا رسول اللہ قال انت علی مکانک وانت الی خیر. یہ الفاظ مبارکہ موجود ہیں. تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کالے بالوں سے بنی ہوئی چادر اوڑھ کر نکلے, یعنی آپ کا کمبل مبارک جس کو کہا جاتا ہے وہ آپ نے. پھر امام حضرت حسن بن علی تشریف لائے تو آپ نے انہیں چادر میں داخل فرمایا. اس کے بعد جناب حسین ابن علی تشریف لائے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بھی اپنے ساتھ داخل فرمایا اس چادر کے اندر. پھر حضرت خاتون جنت تشریف لائیں تو انہیں بھی اس چادر میں داخل فرما لیا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہیں بھی اس چادر میں داخل فرما لیا. پھر آپ نے نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اچھا, امام ترمذی نے جو حدیث نقل کی ہے تو اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ مبارکہ یہ ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں, یعنی جن کو آپ اس چادر میں داخل فرما رہے ہیں اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے ہیں, کیا میں بھی ان کے اندر داخل ہوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیری شان اپنی جگہ پر ہے اور تو پہلے ہی بھلائی پر ہے. جی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کو اس چادر کے اندر لینے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ فرمایا تو پہلے ہی اس مقام پر ہے, بھلائی پر ہے. کیوں کہ تو اس مکان میں ہی رہتی ہے کہ جس مکان کو بیت کہتے ہیں اور جس مکان والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے, تو اس مکان کے اندر ہے. اچھا, ان کو خاص طور پر ان کو اس چادر مبارک کے اندر لینے کی ایک تو حکمت یہ ہے کہ ان کی شان کو ظاہر فرمانا, دوسری شان یہ اشتباہ دور کر دینا کہ بیٹی جو ہوتی ہے جب اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا جو اس کا گھر ہوتا ہے وہ اس کا گھر کہلاتا ہے, یعنی جو سسرال میں چلی جاتی ہے تو وہ اس کا گھر کہلاتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے بیت جس گھر میں آیت نازل ہوئی وہ گھر تو حضرت ام سلمہ کا تھا, تو اس گھر میں ان کو بلا کے نبی کریم علیہ السلام نے خاص طور پر اپنی چادر مبارک عطا فرما کے یہ فرما دیا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں اور اہل بیت میں داخل ہیں. دوسرا گھر یعنی علی پاک کا گھر دوسرا گھر سمجھتے ہوئے کوئی انہیں میرے اہل بیت سے خارج نہ مانے, یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. اس پر اہل بیت کا اطلاق بھی فرمایا, ان کے حق میں دعا بھی فرمائی, اور یہی آیت کریمہ سورہ احزاب کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس پر تلاوت فرما کے نبی کریم علیہ السلام نے یہ ثابت فرما دیا کہ یہ بھی میرے اہل بیت اطہار ہیں اور جو شرف اہل بیت اطہار کا ہے وہ ان کو حاصل ہے. اچھا, اب اس سے تھوڑا آگے بھی اس کا ایک مفہوم ہے, وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں پر صدقہ حرام فرمایا, صدقہ حرام فرما دیا کہ صدقات واجبہ میں نہیں کھا سکتا, میرے اہل بیت نہیں کھا سکتے. تو جو لوگ مال تھے یا خادم تھے جو تقسیم کرتے تھے صدقات واجبہ کو, تو انہوں نے پھر اس کی پہچان کے لیے نبی کریم علیہ السلام سے دریافت کر لیا, اور یہ بھی ان کی طرف سے کرم ہو گیا ہمارے لیے کہ ہمیں پتہ چل گیا مزید جو ایک وسعت تھی اس مضمون کے اندر تاکہ کس کس پر لفظ اہل بیت بولا جا سکتا ہے. تو یہاں نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم کن لوگوں کو صدقات واجبہ نہ دیں کہ آپ کے اہل بیت ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عباس کے گھر میں نہ دیا جائے. حضرت عباس جو نبی کریم علیہ السلام کے چچا جان ہیں اور صحابی رسول ہیں, آپ نے فرمایا ان کے گھر میں صدقات واجبہ نہ دیا جائے. وہ میرے اہل بیت ہیں, ان کے لیے بھی صدقہ واجبی صدقہ جیسا بنو ہاشم کے لیے اہل بیت کے لیے حرام ہے, تو سرکار نے اس کی نشاندہی فرما دی. اور پھر فرمایا کہ میرے بھائی جعفر کے گھر میں بھی نہ دیا جائے. جعفر ابن ابی طالب اس سے مراد ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کے بڑے بھائی تھے, 10 سال آپ سے بڑے تھے عمر میں. اور پھر فرمایا عقیل ابن ابی طالب کے گھر بھی نہ دیا جائے, یہ بھی بھائی ہیں حضرت علی ابن ابی طالب کے, اور یہ 30 سال آپ سے 20 سال آپ سے بڑے تھے, یعنی کہ 10 سال کا ان کے درمیان فرق ہے. حضرت عقیل ابن ابی طالب حضرت جعفر سے بھی بڑے تھے.
تو فرمایا عقیل کے گھر میں بھی نہ دیا جائے، حضرت جعفر کے گھر میں بھی نہ دیا جائے، اور پھر یہاں بھی حضرت مولا علی کی تصریح فرمائی کہ مولا علی ابن ابی طالب کے گھر کو بھی صدقات واجبہ سے پاک رکھا جائے، اس لیے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور میرے لیے لمحمد ولال آل محمد، یہ صدقات واجبہ محمد کے لیے بھی اور اس کی آل کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ کیوں کہ انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے مال کا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے میرے آل کو مال کی میل کچیل سے بھی محفوظ رکھا ہے کہ صدقات واجبہ جو ہوتے ہیں جو مال کی زکوٰۃ ہے، مال کی میل کچیل، اس کو کہا سرکار نے آپ کے الفاظ اوساخ الناس، تو لوگوں کا یہ جو مال کی میل کچیل ہے اس سے آل محمد کو رب تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ہمیں اچھا ایک حدیث پاک بڑی دلچسپ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے، اور یہ ایک بندے کی نفسیات ہے کہ جب کوئی تہوار ہوتا ہے، بڑا کوئی جشن کوئی دن ہوتا ہے تو اپنوں کی یاد آتی ہے بندے کو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایران سے آئے تھے، آپ غلام تھے، اور پھر اسی طرح ان کا سودا ہوتا آیا، پھر وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے جس طرح سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہ کھجوروں کا مسئلہ یہودی کے ہاتھ سے جب آزاد ہونے کا، اس نے کہا کہ یہ میں کھجوریں لگائی ہیں، اگر یہ فوراً پھل دے جائیں تو وہ پورا معجزہ ہے سرکار کا، وہ کھجوروں کا فوراً بڑے ہو جانا، پھر ان کا پھل دے۔ اچھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے ساتھ عید کے دن، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا سلمان کیا پریشانی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آج لوگ اپنے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، اور اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ، اپنے خاندانوں کے ساتھ، تو سلمان تو بالکل اکیلا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت سے۔ تو یہ بات باقاعدہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، ان کی یہ فضیلت موجود ہے، اور ان کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ وہ اس گھر کے فرد تھے، نہ اس گھر کے فرد تھے، نہ خون تھے سرکار کا، اور ان سے کوئی رشتہ، عرب بھی نہیں تھے، وہ عجم سے آئے تھے، فارس تو عجم میں ہے، جی عجمی تھے، وہ حضور کے خاندان کے نہیں تھے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ خونی رشتے کے بغیر بھی کسی کو اہل بیت بنا سکتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو اہل بیت بنایا، اور کتنا بڑا شرف تھا ان کے لیے۔ میں نے 1989 میں مجھے عراق میں حاضری کا موقع ملا، تو میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر بھی حاضر ہوا۔ یہ مدائن جو شہر ہے پرانا، جہاں کسرا کا پرانا وہ دربار بھی تھا کہ جس کے 14 کنگرے جو ہیں وہ نبی پاک کی ولادت کے وقت گر گئے تھے، یہ بھی اسی شہر میں ہے۔ اس کے بالکل قریب حضرت سلمان فارسی، چونکہ وہاں کے حضرت فاروق اعظم کے دور میں ان کو وہاں کا گورنر بنایا گیا تھا، تو وہیں رہے اور وہیں ان کا وصال ہوا، اور وہیں ان کا مزار مقدس ہے۔ اور لطف کی یہ بات ہے کہ یہ جو حدیث پاک کے لفظ میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، آپ کے مزار شریف کا جتنا احاطہ ہے نا، اور اس کے ارد گرد جو فصیل ہے بنی ہوئی، اس کی ہر اینٹ پر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، یعنی ہزاروں مرتبہ کہ سلمان میرے اہل بیت سے یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑا شرف ہے۔ تو آپ کا چونکہ سوال یہ تھا کہ کن کن پر بولنا جائز ہے، تو میں نے وہ تفصیل سے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں، اور پھر خاندان میں سے، پھر خاندان کے باہر سے بھی جسے اہل بیت بنایا سرکار نے، وہ ان پر لفظ اہل بیت کا اطلاق جو ہے، جیسا آپ نے پوچھا میں نے۔ جی بہت شکریہ حضرت، اور انشاءاللہ جیسے پروگرام نیکسٹ پروگرام کے اندر اور آئندہ پروگراموں کے اندر انشاءاللہ بتائیں گے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو سرکار کے جو ازواج ہیں ان کو اہل بیت میں نہیں مانتے، ان کے متعلق بھی انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن کیونکہ آپ نے الحمدللہ تفصیلاً بتایا، تو ایک سوال بھی آیا ہے اسی حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ عمران بھائی نے برمنگھم سے آف ایئر سوال کیا ہے کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا یہ بھی اہل بیت میں آتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر کیونکہ یہ سوال آیا ہے تو اگر اس کا جواب دے دیں تو پھر انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے حوالے سے اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ
یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار ہیں جی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کا لفظ ان پر بولا جا سکتا ہے، ٹھیک، لیکن اہل بیت اطہار یعنی لفظ اہل بیت کا اطلاق جی جی یہ ان پر نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرابت دار ہیں، ٹھیک، کیونکہ ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں یہ دونوں سسر ہیں، یعنی ان کی بیٹیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ہیں۔ جی حضرت عائشہ الصدیقہ جی جی مجتہد امت صدیقہ کائنات، حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، جی جی وہ نبی پاک کے حرم میں ہیں، اہل بیت ہیں۔ جی اور اسی طرح حضرت سیدہ طیبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں، جی جی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم محترم میں ہیں جی جی اور وہ اہل بیت اطہار میں ہیں۔ جی جی اس لحاظ سے دو رشتے سرکار کے ایسے ہیں قرابت داری کے کہ وہ سسر ہیں سرکار کے، جی جی اور دو رشتے ایسے ہیں کہ وہ داماد ہیں۔ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے گھر میں دو بیٹیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور حضرت مولا کائنات جو جن کے گھر میں حضرت سیدہ خاتون جنت سب سے پیاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان کے گھر میں ہیں۔ تو قرابت دار ہیں، یہ ذوی القربہ میں شامل ہیں۔ ٹھیک، ذوی القربہ کا اطلاق ان پر ہو سکتا ہے، آل کا اطلاق ان پر ہو سکتا ہے، لیکن آل بیت میں یہ حضرات داخل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ محمد انور صاحب ہیں لندن سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت دن کے بعد آپ کو دیکھا ہے، جی آپ کا پروگرام آف ہوتا رہا ہے، لیکن وہ سوال یہ ہے کہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت حسن حسین یہ بھی اہل بیت میں ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو ابھی میں نے حدیث پاک پیش کی ہے مسلم شریف سے، ترمذی شریف سے، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار میں ان کو داخل فرمایا اور ان پر اہل بیت کا اطلاق کیا ہے حضور نے۔ یہی بات ہم ان کی فضیلت میں بھی بیان کر رہے ہیں۔ ابھی شاید آپ نے ابھی ٹیلی ویژن شاید ابھی آن کیا ہے، تو شاہ صاحب نے ماشاءاللہ تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کی ہے، تو بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ چلے گئے جی۔ حضرت صحابی کی ڈیفینیشن اور کون کون جو ہے وہ صحابہ کہلوائے جاتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت اہم سوال ہے جی۔ جی صحابی جو ہے اس کے بارے میں محدثین کرام نے جو تعریف کی ہے، ڈیفینیشن بتائی ہے، جی وہ یہ ہے کہ ہر وہ مومن جس نے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مطہرہ میں، حیات مبارکہ میں آپ کی زیارت کی ہو، وہ صحابی رسول ہے۔ ٹھیک، کل مومن را رسول اللہ فہو صحابی۔ ہر وہ مومن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیات مبارکہ میں دیکھا ہو، وہ صحابی ہے، یعنی ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھے، ٹھیک ہے، یعنی حالت ایمان میں دیکھنا۔ جی جی بغیر ایمان کے دیکھے تو وہ صحابی نہیں کہلاتا۔ ایسے دیکھنے والے تو بہت تھے، مگر جنہوں نے کفر کے ساتھ دیکھا، منافقت کے ساتھ آپ کو دیکھا، تو ان پر صحابی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت میرے ساتھ ایک کالر ہے، میں کال لے لوں۔ محمونہ پیرزادہ صاحبہ ہیں ڈربی سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم شہزاد بھائی، آپ کو بھی السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شکر کیا ہے کہ آپ سے بات ہو گئی۔ ہم تقریباً پچھلے سال سے آپ کو فون کر رہے ہیں، لیکن آپ سے بات نہیں ہوئی۔ اچھا جی شاہ صاحب کو میری طرف سے بہت سلام دیجیے گا اور ہمارے لیے اسپیشلی دعا کا بولیے گا۔ ضرور سلام، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ اچھا صرف سلام کرنا چاہتی ہیں، جی ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے شاہ صاحب کی خدمت میں جو التماس کی ہے، انشاءاللہ ضرور شاہ صاحب آن ایئر بھی اور آف ایئر بھی ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، تو بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جی حضرت آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تعریف یہ ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو، شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے جی کہ ہر وہ مومن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہے۔ ٹھیک، اب یہ تو تعریف ہو گئی۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَهُوَ صحابی، یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہو اور اس کی موت ہی اسلام پر ہوئی ہو، تو وہ صحابی رسول ہے۔
جی یعنی کہ صحابی رسول وہ ہے کہ جو حالت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور اسی شرف پر اس کا وصال ہوا ہو، ٹھیک، تو وہ صحابی ہے۔ مزید اس کو جامع بنانے کے لیے یہ بات انہوں نے کی ہے اور یہ جامع تعریف ہے اس کی۔ جی اچھا حضرت ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، تنویر بھائی ہیں برمنگھم سے۔ جی وعلیکم السلام شہزاد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ اور شاہ صاحب کی زیارت ماشاءاللہ سے ہو رہی ہے کافی عرصے کے بعد، میں اور دل کیا تھا رہے تھے شاہ صاحب کی خدمت بھی اسلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شہزاد بھائی، شاہ صاحب نے تھوڑی سی صحابی کے حوالے سے بات تو کر دی، جی میرا ایک کوشچن اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بظاہر پردہ فرمانے کے بعد اس کے اوپر اگر کوئی الزام لگا دے کہ یہ صحابی جو ہے اس نے یہ برا کام کیا، یہ برا کام کیا، کیا ایسا ممکن ہے؟ میرا خیال تو نہیں ہے ذاتی کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی صحابی ایسا کر سکتا ہے، لیکن یہ کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں، تو اس حوالے سے میں صرف چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب ٹھیک ہے بھائی فرما بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ تنویر بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ جی شاہ صاحب۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تعریف ہے صحابی کی کہ صحابی وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور اسی پر ان کا وصال ہوا ایمان پر، تو وہ صحابی ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ یہ اس کا اطلاق جن لوگوں پر ہوتا ہے اور جن لوگوں کا یعنی شمار ہے اس میں کن پر یہ اطلاق ہوگا تعریف کے اعتبار سے، تو اس میں یہ ہے کہ تقریباً 1,24,000 یا 25,000 کتنی تعداد جو ہے نا وہ صحابہ کرام کی ہے جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں آپ کو ایمان کے ساتھ دیکھا، اور یہ تقریباً 120 ہجری تک صحابہ کرام آخری صحابی جو ہیں 120 ہجری تک ان کا وجود مسعود تھا اور وہ زندہ رہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت ہے، اور یہ شرف کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ اس میں آیات بینات قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ جیسا کہ میں نے اہل بیت اطہار کے بارے میں پیش کی ہیں، اہل بیت اطہار کے اور صحابہ پاک کے بارے میں قرآن مقدس نے خود ان کی شان، مرتبہ، مقام بیان فرمایا، مگر صرف رویت پر۔ حضرت ہمارے ساتھ فاطمہ بہن ہے لوٹن سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام فاطمہ ہے، میں لوٹن سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن، بہت 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 سلام شاہ صاحب کی خدمت میں، بہت اچھا پروگرام ہے اور بہت انفارمیٹیو ہے۔ شاہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ آج کل جیسے یہاں پہ ہم لوگ میلاد مناتے ہیں، خواتین بھی میلاد مصطفیٰ مناتی ہیں، تو مساجد میں ہال لے کے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ کرنا پڑتا ہے، لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ خواتین کے لیے مسجد میں جانا منع ہے کچھ ریزنز کی وجہ سے۔ تو شاہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل کے جو دور ہے، اور یہاں اسپیشلی جہاں انگلینڈ میں یہاں پہ ہمیں ہال وغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے، تو خواتین کے لیے اس معاملے میں کیا حکم ہے کہ آیا وہ میلاد کے لیے محفل میں انہیں جانے کی اجازت ہے یا وہ نہیں جا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے بہن، آپ مسجد کے لیے پوچھ رہی ہیں نا؟ ہاں جی، مسجد میں۔ اچھا ابھی بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ آپ کوشش کیجیے کریں کہ اس پروگرام کے اندر جو ٹاپک ہے، ٹاپک کے حوالے سے سوال کریں۔ انشاءاللہ بہن اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ ضرور آپ کا جو سوال ہے وہ شاہ صاحب نے سماعت فرما لیا ہے تو ضرور اس پر گفتگو کریں گے، لیکن آئندہ سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا وائی کیو اے کے پروگرام ہر روز صبح شام الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں، اس کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں، تو اس پروگرام کے اندر یہ فائدہ یہ اٹھائیں کہ آپ اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں۔ شہزاد بھائی ایک بڑی پرلطف بات ہے کہ اس کا بھی ایک اہل بیت سے تعلق بنتا ہے اس سوال کا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اس حالت میں کہ جب مسجد میں جانا مرد کو بھی جائز نہیں اگر جنوبی حالت میں ہے، اور حائضہ یعنی معذور عورتیں جن کو ماہانہ عذر ہو تو نہیں جا سکتی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
جب منع فرمایا تو اس میں فرمایا میرے اور علی کے بنا علی جا سکتے ہیں چونکہ اہل بیت سے ہے نا، یہ باقاعدہ حدیث پاک ہے صحیح کہ یعنی جنوبی حالت میں مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا. اسی طرح حائضہ جو ہیں وہ سب ممنوع ہے ان کے لیے، حتیٰ کہ اگر کسی عورت کو عذر ہو گیا اور وہ کعبۃ اللہ میں مکہ مکرمہ میں ہے اور ان کو طواف زیارت جو ہے وہ فرض ہے، لیکن اس کے لیے بھی ان کو یہ رخصت ہے کہ اس کو ڈیلے کر سکتی، ٹھیک ہے، یعنی حالانکہ اس کا وقت معین ہے نا، لیکن اس کے باوجود اس کو ڈیلے کریں. لیکن چونکہ طواف زیارت بھی اندر جا کے مسجد کے کرنا پڑتا ہے نا حرم شریف کے، تو اس لیے بہن کا سوال کا جواب ہو گیا کہ میلاد شریف جو ہے مستحب ہے اس میں جانا، لیکن طواف زیارت تو فرض ہے نا، لیکن اس کو بھی ملتوی کرنے کی اجازت ہے کہ آپ لیٹ کر سکتی اور داخل نہ ہو. اس لیے میلاد شریف کے لیے ویسے وہ سن لیں، اگر آج کل تو ریکارڈ ہوتا ہے عام، تو یا مسجد سے باہر کوئی حال ہو، قریب کوئی جگہ بیٹھ کر اگر سننے کا موقع ہو تو سن لیں، لیکن عین مسجد کے اندر اس صورت میں داخل نہ ہوں. جی ہاں، تو اہل بیت کی شان اس میں یہ آتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار نے صرف اجازت فرمائی کہ جنوبی حالت میں وہ بھی جا سکتے ہیں. کوئی یہ بھی بات ہے الحمدللہ، اور حضرت یہ بھی بات یقیناً کہ آپ جب تشریف لاتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں یہ سوال دوسرے واقعے کے پروگرام میں بھی کرتے ہیں، لیکن آپ سے جو مطمئن ہوتے ہیں نا وہ ایک الگ بات ہے ہو جانا، تو یہ ان کی محبت ہے کہ آپ سے جی آپ جو سوال کا جواب دیتے ہیں تو وہ یقیناً مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے آپ سے سوال، اور آپ کو جب ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو وہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سوال کیا جائے اور شاہ صاحب کی زبانی جو ہے اس کا جواب لیا جائے. جی حضرت انشاءاللہ خلفائے راشدین کے حوالے سے بھی بات ہوگی، لیکن میں واپس اہل بیت پر جانا چاہتا ہوں، اور جیسے میں ایک حدیث پاک صحابہ کے بارے میں، کیونکہ صرف رویت کے بارے میں ابھی باقی تفصیل میں نہیں جاتا، تو یہ حدیث پاک ہے، امام ترمذی نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے اور امام نسائی نے بھی اس حدیث پاک کو لیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. عن جابر بن عبداللہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کسی ایسے مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا اور یا مجھے دیکھنے والے کو جس نے دیکھا. یعنی صحابی رسول کی یہ شان ہے کہ انہوں نے تو نبی کریم علیہ السلام کو اپنے چشمان بصر سے آنکھ سے دیکھ لیا، چشمان سر سے، تو حضور فرماتے ہیں اور رعا من رعانی، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. تو یہ صرف چونکہ تعریف میں لفظ تھا کہ جس نے حضور کو دیکھا ہو، تو صرف دیکھنے کی بھی یہ شان ہے کہ سرکار کا چہرہ مبارک ایمان کے ساتھ صرف دیکھنے سے، اور کوئی عمل بھی اگر نہیں ہے تو یہ عمل بھی اتنا عظیم عمل ہے کہ جہنم سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے. اتنا بڑا شرف صرف اسے سرکار کی رویت مبارکہ سے حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. رخسانہ بہن برمنگھم سے، السلام علیکم. السلام. جی بہن. جی میں نے شاہ صاحب کو بھی سلام. وعلیکم. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے پہلی دفعہ فون کیا اوما چینل پر، تو اس دن لاسٹ ویک کو پروگرام لگا ہوا تھا، تو آپ کا تو وہ شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ زیور کا کسی نے پوچھا تھا کہ 40 تولے میرے پاس زیور ہے، اس کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ تو شاہ صاحب نے، وہ دوسرے مولانا صاحب بیٹھے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ 40 تولے میں صرف 1 تولہ زکوٰۃ ہے 40 تولے پر. اچھا یہ کیسے صحیح ہے؟ مجھے پلیز فون پر جواب دے دیں کہ ہم بھی تھوڑے کنفیوز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی، جزاکم اللہ. نا آپ مجھے جواب دے دیں فون. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ رخسانہ بہن تھی برمنگھم سے، جزاکم اللہ خیر. حضرت یہاں پر ایک بات جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اشارتاً تو بتا دیے کہ آج کا اگر کوئی گناہگار بندہ خواب کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتا ہے تو یہ بھی ذہنوں میں بات آتی ہے کیا وہ بھی صحابی کا درجہ رکھتا ہے یا نہیں. تو اس کے متعلق بھی تھوڑا سی جو ہے وہ آپ کلیئر کر دیں کہ آج کا بندہ اگر کوئی اس کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے اور الحمدللہ سرکار کی زیارت ہوتی ہے تو اس کا کیا مقام جو ہے وہ صحابہ کا، اور پھر
کیا اس کا یہ بھی ہے کہ جو دوسرے لوگوں سے اس کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا؟ جیسے جو لوگ اس کے آس پاس رہتے ہیں اس سے بھی کیا اس کا لیول زیادہ ہو جائے گا جس کو سرکار کی زیارت ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد صاحب، یہ مسئلہ ایک روحانی مسئلہ ہے جی. چونکہ جو آدمی خواب دیکھتا ہے نا جی، اس کا خواب جو ہے وہ شرعی اعتبار سے ظنی ہوتا ہے. ٹھیک. یعنی کہ اس کا خواب قطعی نہیں ہوتا، یقینی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کو جب کوئی خواب میں دیکھے گا جی تو یقیناً وہ سرکار ہی ہوں گے. کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو مجھے ہی دیکھا. من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. کہ ان الشیطان لا یتمثل بی، کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا کہ کوئی وہم یا کوئی اس کا ایسا ہو کہ شیطانی کوئی وسوسہ یا خواب وہ شکل بن کے آ جائے، میری صورت نہیں بن سکتا. ٹھیک. اچھا، تو لا یتمثل بی یہ بڑے لطف کی ایک بات ہے کہ شیطان بھی کئی صورتیں بدل سکتا ہے، کیونکہ وہ جن ہے نا. جی جی. تو وہ کئی صورتیں بدل سکتا ہے. جو کئی صورتیں بدل سکتا ہے وہ بھی آپ کی صورت نہیں بن سکتا. تو کوئی انسان اگر یہ کہے کہ میں آپ کی مثل ہوں تو کتنا غلط کرتا ہے وہ. یعنی اس پہ غور فرمائیے، کیونکہ انسان تو دوسری صورت بنا ہی نہیں سکتا نا. جی. تو جو شیطان ہے جو صورت بن سکتا ہے دوسری، کیونکہ شیطان جو ہے جنات سے، اور جنات کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ جنات جو شکل چاہیں بنا لیتے ہیں. جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، وہ ناری جسم ہے جیسی شکل چاہے بنا لیتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ابھی پہ اقدس علیہ السلام کی عظمت یہ رکھی ہے کہ آپ کی شکل وہ نہیں بن سکتا. تو اس لیے حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے. اچھا، لیکن دوسروں کے حق میں یہ بات اس کا بیان کرنا، چونکہ خواب ہے نا، اور خواب صرف جو ہوتا ہے نا یقینی، وہ انبیاء کا ہوتا ہے. انبیاء کو جو خواب آئے وہ یقینی ہے. صحیح. اور امتی کو جو خواب آتا ہے وہ اس کے اپنے حق میں چاہے جتنا بھی اسے پرتیقن کر دے، لیکن دوسروں کے حق میں وہ اس کا حکم یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی احکام بیان ہو تو دوسروں پر لازم ہو جائے. یہ بات. ہاں، اس لیے یہ صحابی کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو جس نے یقینی صورت میں آپ کی حیات میں دیکھا ہے وہ صحابی کہلاتا ہے. جو خواب میں دیکھتا ہے وہ صحابی کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا. لیکن معنوی اعتبار سے اس کا درجہ یقیناً جس نے سرکار کو دیکھ لیا ہے وہ دوسرے مسلمانوں سے روحانی اعتبار سے بہت بلند ہے. اس لیے کہ اس کا ربط سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ ہو گیا. اور ایک اور بات جو بعض صوفیاء نے نقل فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں شرعی اعتبار سے صحابی کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کرم فرمائیں اور اپنے جمال جہاں آرا سے مشرف کر دیں زیارت سے، تو وہ بندہ حشر کے دن صحابہ کی سنگت اسے نصیب ہو جائے گی. اس کی طرف بہت اجلہ صوفیاء کرام نے اس کا اشارہ فرمایا اپنی کتابوں کے اندر. کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام جس پر کرم فرماتے ہیں تو وہ بندہ جو ہوتا ہے یقیناً ممتاز ہوتا ہے. تو اس کی روحانیت ایسی ہے. تو اس میں حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ جس کے اندر سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کی مثال جو ہے نا وہ بارش کی ہے. امت کی مثال بارش. اچھا، اس میں شرعی اطلاقات جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں، لیکن مثل امتی کا مثل مطر، میری امت کی مثال بارش کی مثال ہے. کہ یہ نہیں اس میں کہا جا سکتا کہ پہلا حصہ امت کا زیادہ شان والا ہے یا خیر والا ہے، یا آخری حصہ امت کا خیر والا ہے. جس طرح بارش کا پہلا قطرہ زیادہ رحمت والا ہوتا ہے یا آخری قطرہ زیادہ رحمت والا ہوتا ہے، یہ بات پوشیدہ ہے. لا یدرا، کہ اس بارے میں نہیں پہچانا جا سکتا یا بتایا جا سکتا کہ کون اس میں اول حصہ زیادہ شان والا ہے یا آخر حصہ شان، مگر یہ بات پوشیدہ ہے. یہ بات پوشیدہ ہے. دوسرے کی صحابہ کی شان ظاہر ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان پر تو نصوص آ گئی نا، احادیث میں ایک بات آ گئی. تو دوسرے کسی پر وہ بات یہ پوشیدہ بات ہے تو اس کا اثر بھی پوشیدہ ہے عند اللہ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحابہ کی رفاقت عطا فرمائے گا کہ جس کو زندگی میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب تو نہ ہو سکی آپ کی حیات مبارکہ میں، مگر ان کی حیات مبارکہ میں سرکار کی
یعنی صورت مبارکہ کو زیارت کر لی تو معنوی طور پر اس کو یہ برکت حاصل ہوگی، مگر لفظ صحابی کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حضرت، ہم نے چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم۔ اور الحمدللہ بہت سے شاہ صاحب کے چاہنے والے بھی کالز کر رہے ہیں، اور ابھی مجھے کان میں بتایا جا رہا ہے کہ اس پروگرام کو شاہ صاحب 5 بجے تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ سوال کریں۔ 01254277370 نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے، تو انشاءاللہ آج کے حوالے سے انشاءاللہ حضرت، کیونکہ ہم نے یہ پروگرام جو ہے کافی مہینوں سے چل رہا ہے، تو یہ آج یاد دہانی ہو گئی ہے، اور الحمدللہ جن لوگوں نے ابھی تک یہ پروگرام نہیں دیکھا، الحمدللہ ان ناظرین نے بھی آج ان کو بھی وہ اپڈیٹ مل گئی ہے۔ تو بریک سے پہلے تو وہ الحمدللہ آپ نے ڈیفینیشن دونوں حوالوں کے متعلق بتا دی۔ اب پانچ تن پاک کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ تھوڑی بہت گفتگو فرمائیں، اور جو وہ واقعہ ہے کہ جس طرح یہ پانچ تن پاک چادر تطہیر کے اندر آئے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو جو ہے وہ شامل کیا، تو اس کے متعلق تھوڑا سا جو ہے واقعہ بیان فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے شہزاد صاحب ابھی میں نے یہ حدیث پاک پیش کی ہے، جی، یہ جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، جی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، ٹھیک ہے، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کو بلایا، ٹھیک، اور حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور امام حسن پاک اور امام حسین پاک کو بلایا۔ ٹھیک، یہ حضرات آئے تو سب سے پہلے حضرت امام حسن پاک حضور پاس پہنچے۔ ایسے حدیث پاک میں بھی یہ لفظ ہے کہ جاء الحسن ابن علی فادخلہ، ٹھیک، حضرت حسن تیز دوڑتے تھے تھوڑے، جی، تو دوڑتے آئے، اچھا، بڑے تھے تو حضرت امام حسین عمر میں ان سے تھوڑے چھوٹے تھے، جی، تو پہلے سب سے حضرت امام حسن آئے، جی، تو نبی پاک علیہ السلام کے دائیں ران مبارک پر جی، آپ کی جھولی میں آغوش میں بیٹھ گئے، اچھا، اور بائیں ران مبارک پر حضرت امام حسین عالی مقام تشریف فرما ہوئے، اچھا، اور حضرت خاتون جنت آپ کے سامنے بیٹھی، جی، اس طرح کے آپ کے گھٹنے مبارک جو ہیں ان سے حضرت خاتون جنت کے گھٹنے ملے ہوئے تھے، بالکل سامنے آ کر قریب بیٹھی، اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر میں لیا۔ اس حال میں آپ پیچھے کھڑے تھے دائیں کاندھے کے ساتھ، جی، جی، تو جب دائیں کاندھے کے ساتھ کھڑے ہوئے تو چادر مبارک آپ نے بلند کی، حضرت علی المرتضیٰ کے سر انور کو آپ نے جھکایا اس طرح پکڑ کے ہاتھ سے کہ اندر ہو جاؤ، جی، تو اس طرح حضرت علی المرتضیٰ آگے جھکے اور چادر مبارک کے اندر آئے، اور حضرت خاتون جنت سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو ان کو بھی قریب کیا، چادر کے اندر لے لی، اس طرح شفقت سے وہ چادر سب کو عطا فرمائی رحمت کی، اور پھر اللہم ہؤلاء اہلی کہا کہ یہ میرے اہل ہیں اور اہل بیت ہیں، یا اللہ ان کو بھی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا، کہ ان سے پلیتی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر، جیسے پاک کرنے کا حق ہے جیسا کہ تو نے وعدہ فرمایا۔ سبحان۔ اسی اعتبار سے ان کو، ان نفوس قدسیہ کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بشمول ان چار ہستیوں کو پانچ تن پاک کی اصطلاح بھی ہمارے ملک میں اور ایران میں یا مختلف علاقوں میں جہاں یہ زبان ہماری بولی جاتی ہے تو وہاں پانچ تن پاک بھی اس حدیث پاک کی روشنی میں ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری حدیث پاک جس کے لیے پانچ تن پاک کی صراحت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جس مبالغہ کی آیت نصارہ بنی نجران کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے مبالغہ کے لیے جب بات ہوئی، یعنی پہلے ان کو آپ نے مسائل بتائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اگر ان کا باپ نہ ہونے کی وجہ سے تم ان کو مانتے ہو کہ وہ اللہ ہیں، الہ ہیں، تو پھر تو آدم کو ہونا چاہیے الہ، ان کی تو ماں بھی نہیں ہے، ان کی تو پھر ماں تھی، صحیح۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مقدس میں بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم کی مثال ہے کہ خلقہ من تراب ثم قال له کن، جس طرح ان کو مٹی سے بنایا اور فرمایا کن ہو جا تو ہو گئے آدم. تو اللہ فرماتا ہے جس طرح ماں اور باپ دونوں کے بغیر آدم کو اللہ نے بنا لیا، امر کن سے اور مخلوق ہیں، تو پھر عیسیٰ کو بنانا کیا مشکل ہے؟ یہ تو مثال تمہارے سامنے ہے، اس طرح دیکھ لو. صحیح. تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، لیکن جب اس پر بھی وہ اڑے، ہوتا یہ ہے کہ مناظرہ جو ہوتا ہے یا ایک بحث ہوتی ہے وہ ایک وقت تک ہوتی ہے. کیوں کہ دلائل سے بات ہوگی، دلائل سے ذکر ہوگا. تو جب بھی دلائل کے اظہار کے باوجود تبین کے باوجود، قرآن کہتا ہے کہ من بعد ما تبین لہو، یعنی جب ان کو من حاجک فی من بعد ما جاک من العلم، بات آ گئی، کھل بھی گئی، اس کے باوجود وہ اڑ رہے ہیں. تو اب فرمایا یہ مناظرے کا مقام نہیں، کیونکہ جب ضد آ جائے، اڑ جائے کوئی بندہ، پھر مناظرہ نہیں، پھر مباہلہ ہوگا. اور مباہلہ میں قدرت جو ہے وہ اپنی تائید سے مسئلے کا حل دکھا دیتی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ انبیاء کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ انبیاء کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے. تو اگر وہ مباہلہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو ظاہر ہے اس صورت میں کوئی مخالف جو ہوگا یا ان کے مقابل آنے والا وہ تو ٹک ہی نہیں سکتا نا، اس کو کیا جگہ کہاں ملے گی. جی ہاں. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب نجران کے عیسائیوں کے سامنے، جو ان کے پادری تھے، سقف تھے، ان کے سامنے بیان کیا، اور انہوں نے اس کا پھر انکار کیا تو انکار کی صورت میں قدرت نے حکم فرمایا کہ اب بحث نہیں، اب مباہلہ کی بات ہوگی. سامنے آ کر ایک دوسرے کے حق میں جو ہے نا وہ دعا کی جائے، ایسا کہ جو غلط ہے وہ مٹ جائے، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو اور وہ ختم ہو جائے. تو اس کے لیے فرمایا کہ جب مباہلے کے لیے آؤ تو پھر اپنے اصل کو بھی ساتھ لے آؤ، تاکہ جس نے ختم ہونا ہے پھر پورا ختم ہونا، اکیلا تو نہ ختم ہو. جی وہ فتنہ ہی ختم ہو جائے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام جو فتنہ ہے وہ ختم ہو جائے اور جو خیر ہے وہ پورا رہ جائے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تعالو، آ جاؤ، ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، سورہ آل عمران میں. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جھوٹے پر لعنت ہے اس کی، اور وہ دکھا دے گا کون جھوٹا ہے، اس کا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا. مباہلہ اس چیز کا نام ہے. اچھا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ ہم بھی بلاتے ہیں، تم بھی بلا لو، تو جن کو حضور نے بلایا تو احادیث صحیحہ سیاستہ کے اندر جو موجود ہیں اس میں یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خاتون جنت کو بلایا، اور مباہلہ کے وقت اپنے ساتھ حضرت امام عالی مقام کو، امام حسین پاک کو، اور امام حسن پاک کو، اور حضرت مولا پاک کو، علی مظاہر خدا. حضرت ہمارے ساتھ ملک سہیل صاحب ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں بریڈ فوڈ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ملک صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا کرم ہے بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے شاہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب کو آج بہت دنوں بعد دیکھا تو بہت خوشی ہو رہی ہے محسوس اس ٹائم دل میں کہ شاہ صاحب بہت دنوں بعد تشریف لائے. جی اللہ خوش. اور شہزاد بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کافی دنوں بعد تشریف لائے. جی شاہ صاحب بھی پاکستان سے آئے ہیں تو پھر کافی دیر پاکستان میں ان کا قیام رہا، اور میرا بھی پاکستان میں بھی گیا ہوا تھا. تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اب واپس آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا بہترین پروگرام ہو سکے آپ کی خدمت میں پیش کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے اور شاہ صاحب کو بھی صحت دے. شاہ صاحب کا سایہ اہل سنت پر دیر قائم دائم فرمائے. اور بات شاہ صاحب سے یہی درخواست ہے کہ وہ اپنی گناہ مصروفیات میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر ضرور چینل پہ تشریف لایا کریں اور ہم سب کو اپنی زیارت بخشا کریں. ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ ملک بھائی، بہت شکریہ. یہ تھے ملک سہیل صاحب. یقیناً انشاءاللہ شاہ صاحب جو آئندہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ ہفتوں میں کہ شاہ صاحب تقریباً ہم کوشش کر رہے ہیں 2 پروگرامز جو ہیں ویک کے اندر ان کے لیے یہاں آپ لوگوں کے لیے وہ تشریف لائیں گے، اور آپ کی محبتوں سے اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے. آپ دعا ہمیشہ کریں کہ شاہ صاحب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت کلی عطا فرمائیں. تو انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ
تشریف لائیں گے اور آپ لوگوں کو خوش بھی کریں گے, مستفید کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاکم اللہ ملک سہیل صاحب. جی شاہ صاحب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خصوصیت کے ساتھ جو 5 مطلب 5 تن کہا جاتا ہے, جی جی, تو 5 وجود جو ہیں رحمت والے پاک, تو وہ مباہلہ کے وقت جو نبی کریم علیہ السلام نے ان نفوس قدسیہ کو ساتھ بلایا اور ان ساتھ لے کر نکلے ان کو, تو یہ ان کی خصوصیت ہے خاص. ایک بات ہے کہ اس وقت انہی کو نبی کریم علیہ السلام نے ساتھ اپنے لیا اور اپنی قرابت جو ہے خاص طور پر ان کے لیے وہ ان کی صورت میں ظاہر فرما دی. ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے, مسز حسین ہے لنڈن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو پجان سزاد؟ جی اللہ دا کرم. پتہ کہ میں بیمار ہوں, میں روزے نہ رکھی سکنی, تو میں بھی کتنا دیا دینا پیسے مہینے دا. اچھا روزے آندا بھائی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاکم. جی شاہ صاحب. جی تو یہ 5 تن پاک کی جو جیسا سوال کیا آپ نے کہ 5 تن پاک کی جو ایک دلیل ہے یا اصل ہے کہ اس 5 تن پاک کا لفظ کیوں بولا جاتا ہے یا ان کا اطلاق کن پر ہوتا ہے, تو وہ اس کی اصل جو ہے حدیث مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ ایک تو آیت تطہیر کے نزول کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر تطہیر میں ان کو لیا اور ان کو اہل قصا ان کو کہتے ہیں چادر ان کو اوڑائی, اور چونکہ یہ وجود پاک تھے, انفاس نفیسہ تھے جن پر چادر اڑائی ہے. اور اس مباہلہ میں سرکار نے جب ان کو بلایا اور ان کو ساتھ لے کر گئے, تو یہ بھی ایک ان کے لیے خاص وجہ ہے. تو یہی 5 نفوس ہیں اس وقت بھی, تو اس وجہ سے 5 تن پاک کا لفظ جہاں جہاں رائج ہوا جن ملکوں میں بولا جاتا ہے. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے ملکوں میں, انڈیا میں, پاکستان میں, ایران میں یہ لفظ زیادہ تر مستعمل ہے, تو یہ اس وجہ سے بولا جاتا ہے چونکہ یہ ایک خاص ان کا مقام ہے. ہمارے ساتھ محسن بھائی ہیں ملٹن کین سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 1-2 باتیں ہیں جو موضوع چل رہا ہے اسی کے متعلق. جی جی. آپ کے عالم نے فرمایا پہلے کچھ دیر میں 10 منٹ پہلے جی کہ اہل بیت یعنی کہ حضور بیٹھے تھے, امام حسن, امام حسین, حضرت علی, حضرت فاطمہ آئے اور ان کی ایک زوجہ تھی, نام میری یاد نہیں آ رہا, ان کو کہا کہ تم ٹھیک ہو ادھر, اس کو چادر میں نہیں لیا. پھر آپ کے مولوی صاحب نے کہا کہ وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اچھا, پھر ابھی انہوں نے دوبارہ کہا, اسی چیز کو بیان کیا کہ چادر اوڑھ کے انہوں نے کہا کہ جی یہ اہل بیت ہے میری, یعنی کہ جو چادر سے باہر ہے وہ اہل بیت میں نہیں ہے. ابھی انہوں نے یہ فرمایا, پہلے انہوں نے وہ فرمایا. اچھا, پھر انہوں نے مباہلے کی کا قصہ بتایا, اس میں بھی اہل بیت میں صرف یہ 5 ہی ہیں جی, اور ادھر انہوں نے بیویوں کو شامل کر دیا. اور پھر اب آپ کی میں توجہ ایک قرآن کی آیت کی طرف دلانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی تیار ہوئی تو کشتی میں زیادہ نہیں جاؤں گا, تھوڑا سا بریفلی کہوں گا. جی بریفلی کریں پلیز. ہاں, تو بیوی جو تھی وہ اللہ نے کہا ہے کہ بیوی ڈوب گئی اور اہل بیت کو بچا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کچھ بھی ہے اہل بیت میں شامل نہیں ہے. اور لاسٹ سینٹنس, جب مباہلے میں گئے تھے تو کیا کوئی اور بیوی یا کوئی اور مرد اس قابل نہیں تھا کہ لعنت کی منزل میں جائے تاکہ کرسچن کے اوپر لعنت کی جائے؟ اس کے اوپر فرمائیے پلیز. تھینک یو, خدا حافظ. ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ. آپ کے سوال کا کچھ آپ کو سمجھنے میں بھی غلطی لگی ہے. شاہ صاحب آپ اسی سوال کو جو ہے اگر آپ ان کا جواب ارشاد. ہاں, محسن صاحب نے جو سوال کیا ہے اس میں یہ حدیث پاک میں نے مکمل طور پر 2 روایات جو ہیں دونوں کو جمع کر کے یہاں پوری تفصیل سے بیان کیا تھا. دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض حضرات جو ہے نا وہ باوجود سمجھنے کے سمجھنا جو ہے وہ چاہتے نہیں, ایک اس میں سے سوال کھڑا کرتے ہیں. اصل میں یہ سوال کی جگہ نہیں, انت علی مکان کے یہ لفظ ہے, وانت الی خیرن. ٹھیک ہے جی, وانت الی خیرن وانت علی مکان کے وانت الی خیر.
ٹھیک ہے جی. اس میں یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تو اپنی جگہ پر ہے، اپنی جگہ پر ہے کہ آخر کیا مقام بنتا ہے کہ یہ تو گھر تیرا ہے جس میں آیت اتری ہے. صحیح. تو بیت کے اندر جب موجود ہے تو پھر چادر کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس چھت کے نیچے موجود ہے جس چھت کو بیت آخر کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو. جی. تو گھر بنتا ہے دیواروں سے اور چھت سے. صحیح. ٹھیک ہے. انت علی مکانے کے کہ تو اس بیت والی ہے کہ تیرے ہی گھر میں تو یہ آیت نازل ہوئی ہے. اب یہاں سے یہ سمجھنا آسان ہے کہ جو چھت والے نہیں تھے اب اپنے ابے کی چھت والے تھے ان کو تو چادر دے کر فرما دیا، اور جو پہلے ہی چھت والے تھے سبحان اللہ ان کو چادر میں لانے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ تو چھت میں موجود ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ سیدھا سا اس لفظ کا ترجمہ ہے کہ تو بھلائی پر ہے، پہلے ہی خیر پر ہے. پھر میں نے 3 آیتیں قرآن مقدس سے پڑھی ہیں کہ جس میں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا یہ فرما رہا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء وازواجہ امہاتہم، اور پھر یا نساء النبی من یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتہا اجرہا مرتین، کہ اے نبی کی بیویوں نیک عمل کرنے کی صورت میں تمہارا اجر جو ہے وہ دوہرا ہے، ایک مومنہ ہونے کی وجہ سے اور ایک نبی کے گھر والے ہونے کی وجہ سے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ بات ہے محسن صاحب سے میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ 5 کو چادر دی ہے اور 4 کو چادر دی ہے. 5 میں تو سرکار خود ہیں کہ 4 کو چادر دی ہے، جن کو نہیں دی ہے وہ اہل بیت نہیں ہے، ان کو حضور فرما رہے ہیں کہ تو چھت والی ہے، تجھے چادر کی اس چادر کی ضرورت نہیں کپڑے والی کی. تو اس چھت کے نیچے ہے جس چھت کو بیت میں اللہ تعالیٰ اہل البیت کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اس لیے ہم نے بارہا اپنے پروگراموں میں اس بات کی وضاحت کی ہے اور الحمدللہ یہ بالکل ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے، اور جن کے لیے کچھ کھٹک ہے ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی چشم بصیرت انہیں واہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کا راستہ ان کے لیے کھل جائے کہ اس مکان میں وہ موجود ہیں جس مکان میں یہ آیت اتری ہے. اور اس روایت میں حضرت زید بن ارقم کی جو روایت ہے اس کے اندر بھی یہ زید کی جو روایت ہے اس کے اندر بھی یہ لفظ بالکل ثابت ہے کہ یہ آیت نازل ہی فی بیت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی ہے. ان کو تو نام بھی نہیں پتا تھا کہ کس کے گھر کے اندر. جی ہمارے ساتھ حضرت اٹلی سے ایک کال ہے. محمد ایاز صاحب آپ کی کال جو ہماری طرف سے تو ڈراپ نہیں ہوئی، لیکن پھر انشاءاللہ آپ ٹرائی کر لیں تو ضرور انشاءاللہ آپ کی بات شاہ صاحب سے ہو جائے گی. جی بہت شکریہ. جی شاہ صاحب. اچھا دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ اصل جو بات میں نے نوٹ کی ہے آپ نے جو ارشاد کہ خود سرکار نے ان کو یہاں پر بلایا اس گھر میں کے اندر، یہ بھی ایک بریکی والی بات ہے کہ سرکار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس گھر کے اندر بلایا جس میں وہ آیت نازل ہوئی. جی اس گھر میں جا کے چادر نہیں عطا فرما دی، یعنی اس گھر میں بلا کے اپنی چادر اڑا کے آپ نے ان کو ان کا جو منصب اور مقام ہے اس کو واضح فرما دیا. صحیح. ٹھیک ہے جی. ایک بات تو کلیئر ہوئی اس سے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، مبالغہ میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے پھر کہہ دیا کہ وہ ان کو ساتھ کیوں نہیں لے گئے. اب ساتھ لے جانا سب تعلق والوں کو کیا ضروری ہے کہ جتنے بھی تعلق والے ہیں اہل بیت ہیں ان کو سرکار ساتھ لے کے جائیں؟ ٹھیک ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت عقیل ابن ابی طالب پر بھی صدقہ حرام فرمایا، اہل بیت میں ان کو شامل فرمایا، یا تو یہ کہہ دیں کہ حضرت علی کے بھائی اہل بیت میں نہیں ہیں تو ان کو بھی لے کر تو سرکار ساتھ نہیں گئے. صحیح. عقیل ابن ابی طالب بھی اس مقام پر 9 ہجری تک مسلمان تو تھے اس وقت، وہ فتح مکہ کے وقت کے اسلام لائے ہوئے ہیں. صحیح. تو یہ تو ہیں اس وقت بھی
ٹھیک ہے جی, تو ان کو ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے؟ اچھا حضرت سیدہ زینب ہیں, بیٹی ہیں, لیکن وہ بھی اس موقع پر ساتھ نہیں ہیں. صحیح. لیکن ساتھ لے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ساتھ نہیں ہے وہ اہل بیت ہی نہیں ہے. اہل بیت ہیں, حضرت عباس اہل بیت ہیں, ان پر صدقہ حرام ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت جعفر کی اولاد ہے, اہل بیت ہیں. کیوں؟ حضرت زینب کے وہ شوہر ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر. ٹھیک ہے. اگر وہ ہاشمی نہیں ہے, اہل بیت نہیں ہے, تو یہ قرابت داری کس طرح سرکار دو عالم علیہ السلام کے خاص خاندان سے, خاص آپ کی نواسی کے وہ شوہر ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ مثال کے طور پر اس اہل بیت میں داخل ہی نہیں تھے, پھر ان کے وقوف کیسے تھے؟ جی, یہ تو خاص لوگ ہیں جن کو احادیث مبارکہ میں دلالت موجود ہے کہ اہل بیت میں داخل کیا, مگر یہاں اسی موقع پر ان کا موجود بلایا نہ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے. یہ کیا اس لیے وہاں بلا کر لے گئے تھے کہ آج جن کو اہل بیت بنانا ہے یا اہل بیت میں جو داخل ہیں صرف ان کو لے جایا جائے گا, ان کو لے جایا جائے گا؟ یہ نہیں. یہاں ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اہل بیت میں داخل ہیں, ان کو جنہیں ضرورت تھی کہ ان کی شان کو سرکار دو عالم علیہ السلام واضح فرمانا چاہتے تھے, اور ان کو واضح فرمایا چادر کی صورت میں بھی, مبالغہ کی صورت میں بھی, تو ان کی عظمت کا کوئی منکر نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, دوسری بات دیکھیں جو اس سے آگے بغض کی نشانی ہے محسن صاحب کے, بہت ہی مطلب رقیق بات جو انہوں نے کی ہے, گری ہوئی, وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ تو کشتی پر نہیں سوار ہو سکی, اس کا مطلب اہل بیت نہیں. تو جو نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں قرآن مقدس نے بتا دیا کہ وہ مومنہ نہیں تھی, وہ کشتی میں بیٹھنے قابل نہیں تھی, اور جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جیسی اور کوئی عورت ہی نہیں ہے, تو ان کو نوح علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ ملانے کی ضرورت تھی یا ان کو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ ملانے کی ضرورت تھی, جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, حضرت سارہ کو اہل بیت میں داخل کہا جا رہا ہے. یہاں بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اور کون تھا؟ صرف حضرت سارہ ہیں, اس وقت ابھی اولاد بھی نہیں تھی, تو حضرت سارہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ملائکہ آ کے ان کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. تو اہل بیت حضرت سارہ ہیں. تو نوح علیہ السلام کی بیوی ان کو دور جا کے نظر آ گئی, اس خاندان کے نزدیک تو ابراہیم علیہ السلام ہے نا, جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, تو اس گھر کو تو جوڑا گیا ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے ساتھ. جب ان کی بیوی اہل بیت ہے, حضرت حاجرہ بھی اور حضرت سارہ بھی, اور قرآن فرما رہا ہے کہ وہ اہل بیت ہے, تو نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرف بھاگ کر جانے کی ضرورت تو تب پڑتی نا آپ کو جب یہ پتا ہوتا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کا حال, لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال قرآن بیان کرتا ہے. یعنی ان کا ایماندار نہ ہونا یا ان کے پیغام سے متفق نہ ہونا یہ قرآن نے بیان کیا ہے. تو جن کے اندر کوئی بیماری تھی وہ بیان کر دی, جن کے اندر بیماری نہیں تھی ٹھیک ہے وہ بھی بیان کر دیا. تو قرآن پر یقین کیوں نہیں آتا؟ خود بخود کلابے ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ساتھ غلام مرتضیٰ صاحب ہیں پیٹر برس سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی. شہزاد بھائی کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم, آپ کی دعا ہے بھائی. جی شاہ صاحب کی بارگاہ میں ادباً سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شہزاد بھائی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جو ابھی ایک فون آیا تھا محسن کا, جی یہ آدمی تو ہمارا یہ چینل جو ہے تقریباً 2-3 سال سے چل رہا ہے جی, اتنے پیارے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, آلویز یہ ایسی ٹوک کرتا ہے. پہلے اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کا نام یاد رکھو, یا اس کو ایسے بھی نہ بولو, یہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے شاہ صاحب سے بات کرنے کی. جی تو ان کے دل کے اوپر تالا لگ گیا ہوا ہے. اتنے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, اتنے دلائل پیش کرتے ہیں, پھر بھی ان کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوتی ہے. غلام بھائی ایسے آدمیوں کو جو ہے نا ان کو پہلے بولو جو اگر ہمارے علماء کے ساتھ بات کرنی ہے تمیز کے ساتھ بولو. بہت شکریہ غلام مرتضیٰ بھائی, جزاکم اللہ خیر. آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں, اور دیکھیں نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ بات کی, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کسی عالم دین کا نام نہیں لینا چاہیے, ان کو ان کے لقب سے جو ہے پکارنا چاہیے. اور شاہ صاحب کو تو سبھی الحمدللہ شاہ صاحب کر کے پکارتے ہیں, تو اس نے اس طرح بھی نہیں کیا. تو
یہ بات میں اس لیے سن رہا تھا کیونکہ ان کا پتہ چلے کہ وہ ہے کون اور کہاں سے بات کریں اور لوگوں کو بھی پتہ چلے. تو گفتگو سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کون ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کیونکہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی الحمدللہ ہمارے ناظرین ہیں اور جب بھی کالز کرتے ہیں اور جس محبت سے ہمارے علماء کے ساتھ پیش آتے ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہیں اچھے گھرانے کے اور اہل سنت والجماعت سے ہیں. کیونکہ اہل سنت والجماعت جو ہے یہی باتیں سکھاتے ہیں ادب اور آداب کی. تو غلام مرتضیٰ بھائی آپ نے جو شاہ صاحب کے لیے جو الفاظ الحمدللہ استعمال کیے آپ کے لیے بہت سی دعائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے, گھر بار میں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. اور انشاءاللہ ایسے کالرز اگر آئیں گے تو ان کے لیے انشاءاللہ شاہ صاحب جواب جو ہے وہ تیار ہے انشاءاللہ. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بات کھلتی بھی ہے جی. اور یہ بات میں واضح کر رہا ہوں کہ دیکھیں ان کے اللہ تعالیٰ دور اجر کا ذکر فرما رہا ہے, ان کے بے مثل ہونے کا ذکر فرما رہا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے ازواج کے بے مثل ہونے کا ذکر کر رہا ہے اور قرآن مقدس کے لفظوں میں موجود ہے. یہ انما یرید اللہ کی آیت کے پہلے دونوں آیتوں کے اندر یہی تو بیان ہو رہا ہے کہ نوتہا اجرہا مرتین, دورے اجر ہیں تمہارے لیے نیکیوں کے کرنے پر. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری مثل کوئی نہیں ہے, تم بے مثل ہو. کیوں؟ کہ تم بے مثل کی بیویاں ہو, اس لیے. پھر ازواجہ امہاتہم, تو قرآن مقدس جب ان کے لیے یہ فرما رہا ہو کہ وہ خیر پر ہیں, ان کے دورے اجر ہیں, ان کی مثل کوئی نہیں, وہ مومنوں کی مائیں ہیں, پھر قرآن مقدس ان پر احکامات بیان کرتا ہو تو مومنہ ہیں تو احکام بیان کیے جا رہے ہیں نا ان کے لیے. تو مومنہ, پھر بے مثل, پھر دورے اجر والی, تو پھر اس کے ساتھ یہ آیتیں کہ اللہ احکم الحاکمین اہل بیت اطہار کو پاک کر رہا ہے. تو قرآن پاک کی ان دلالتوں کے ساتھ اور ان واضح دلیلوں کے صورت میں ان کے ساتھ جا کر رشتہ ملانا یہ ایمانداروں کا کام نہیں ہے. کوئی مومن آدمی ان کے ساتھ رشتہ نہیں ملائے گا. جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے ساتھ ملائے, ان کے ساتھ ملاؤ. کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کیا قرآن نے اہل بیت کہا یا نہیں کہا؟ صحیح. تو جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اہل بیت میں داخل ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی بیوی اہل بیت میں کیوں داخل نہیں ہے؟ حضرت ہمارے ساتھ حبیب مانچسٹر سے لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہزاد صاحب کیا حال آپ کا؟ جی اللہ کا کرم ہے بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ شہزاد صاحب, شاہ صاحب کو بھی سلام. یہ ابھی ایک میرے دوست نے کال کی ملٹن کین سے, جی ٹھیک ہے, تو میں صرف 2 آیات پڑھنا چاہوں گا. ابھی شاہ صاحب نے ان کا بتا بھی دیا, ان کے بارے میں ذکر کر دیا, تو میں صرف یہی عرض کروں گا کہ شاہ صاحب ان کے بارے میں ضرور ارشاد فرمائے. وہ 2 آیات قرآن مجید میں ہیں, 22ویں پارے کی ہیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وآتین الزکاۃ وأطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. سوال کریں بھائی, سوال کریں. شاہ صاحب کو پورا قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کویسچن صرف یہ ہے کہ شاہ صاحب ان 2 آیات کی تشریح انہوں نے کر بھی دی ہے, اور ایک بار پھر اگر ارشاد فرما دیں تاکہ وہ جس میرے دوست نے یہ سوال کیا ہے وہ ہوش کے نہ ہو لے تھوڑے سے کہ وہ کیا الفاظ یوز کر رہا ہے. ایک طرف تو محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ, اور دوسری طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ایسی بکواسات کرتے ہیں. میں تو کہوں گا ان کو دوبارہ اسلام قبول کرنا چاہیے, دوبارہ ان کو کلمہ شریف پڑھنا چاہیے. یہ لوگ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں. ابھی بھائی بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. اور شاہ صاحب نے انشاءاللہ میں نے یہی وضاحت کر دی کہ دیکھیں قرآن پاک کی شہادتیں جب ان کے حق میں ایمان کی, ان کے درجات کی بلندی کی اور ان کی عظمت کی, دیکھیں نا ایمان نہ ہونا تو بہت بڑا قبا ہے نا. ان کے بارے میں تو جس کسی نے بہتان باندھا عمل کے بارے میں تو رب تبارک و تعالیٰ نے 17 آیات نازل فرما کے ان کی برات کا ذکر فرمایا. تو جن کی یہ عظمت ہے کہ ان کے عمل کے بارے میں اگر کوئی بہتان باندھے تو اللہ تعالیٰ 17 آیتیں نازل فرما کے ان کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے. اور پھر خدا تعالیٰ جل شانہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے
اور نصیحت کرتا ہے اس بات کی کہ ایسی بات کبھی زبان پر نہ لانا. صحیح. حضرت ہمارے ساتھ خادم حسین صاحب ہیں مانچسٹر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ شاہ صاحب قبلہ کو بھی میرا مؤدبانہ سلام. وعلیکم السلام. شاہ صاحب مجھے جانتے ہیں کہ میں اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا. اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ ادعو الی سبیل ربک، تو میں اس پر یقین رکھتا ہوں. اور شاہ صاحب بھی میرے ساتھ بڑی شفقت سے بات کرتے ہیں. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جی. تو یہاں پر اہل بیت پر بحث نہیں ہو رہی، ان ہستیوں پر بحث ہو رہی ہیں کہ جو مطہر ہیں، جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ مطہر ہیں، رجس ان سے دور ہے. تو جہاں تک علماء اصول کا فیصلہ ہے کہ ازواج کا تعلق اس وقت تک تعلق رہتا ہے انسان کے ساتھ جب تک وہ نکاح میں رہتی ہیں. جب وہ نکاح میں رہ جاتی ہیں تو ان کا تعلق ان سے منقطع ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید میں غالباً سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے آل کو بھی کوئی فضیلت نہیں دی. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نبلی من اہلک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لیسا من اہلک، وہ تیری آل سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل جو ہے وہ غیر صالح ہے. تو آل بھی یہاں مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے کہ وہ قدوس، وہ ہستیاں کہ جن کو انما یرید اللہ کہا گیا ہے. تو یہ بحث ہے شاہ صاحب، اہل بیت میں زواج کا ہونا یا نہ ہونا یہ نہیں بحث ہے. یہ 5 ہستیاں وہ ہیں کہ جیسے آپ کے مبارک زبان اقدس سے نکلا تھا کہ حدیث مبارکہ میں مسلم میں بھی اور ترمذی میں بھی کہ حضرت علی کو حجابت کے جنابت کے حالت میں بھی مسجد میں اجازت تھی. یہ وہ ہستیاں کی بات ہو رہی ہے شاہ صاحب. یہ ایمبیگوٹی جو ہے اس کو کلیئر کریں پلیز. فی امان اللہ. ٹھیک ہے بھائی. جی جی بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں تو خادم صاحب کا بھی میں جواب ساتھ دے دوں. تو انہوں نے جو بات کی ہے خادم صاحب نے، خادم صاحب جو ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتابیں تو دیکھتے رہتے ہیں مگر نتائج فکر مرتب کرنے میں ان سے غلطی ہوتی ہے. کتابوں کا طالب علم میں ان کو مانتا ہوں، طالب علم مانتا ہوں کہ وہ کتاب دیکھتے ہیں، یہ بعض معذوری کی بنا پر الفاظ کئی درست نہیں لے سکتے، وہ کوئی بات نہیں، معذوری ہوتی ہے بندہ نہیں کرتا، اس پر بھی ہم کوئی تنقید نہیں کرتے کیونکہ ہمارا مقصد یہاں تنقید کرنا نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ سائل جو ہوتا ہے کالر سوال کرنے والا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو تو وہ الفاظ بھی اس طرح کے بولے جیسے کہ عالموں کو بولنے ہوتے ہیں. ظاہر سائل ہے، اس میں خرابی بھی ہو سکتی. خادم صاحب کو میں آپ کہتا ہوں کہ اب دیکھیں خادم صاحب نے جس بنیاد پر یہ بات کہی ہے نا اس پہ وہ غور کریں اور دیکھیں یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، سوال ایک کرتا ہے سمجھ 10-100 اور کو بھی آ جاتی ہے جو سن رہے ہوتے ہیں. اس لیے اب اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ خادم صاحب نے کیا کہا. انہوں نے یہ کہا کہ بیوی پاک نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ بیوی سے تعلق عارضی ہوتا ہے کہ جب تک نکاح میں ہے تب تک تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. اگر نکاح میں نہیں ہے تو تعلق نہیں ہے. یہ باقاعدہ اس پر قیاس انہوں نے کر کے ایک بنیاد قائم کر کے اس پر آگے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بیوی جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ عارضی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تعلق میں نہ رہے. ٹھیک ہے جی. مثلا نکاح میں نہ رہے، جب نکاح میں نہ رہے گی تو پھر اس کا جو زوجہ کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو گیا. جس تعلق کی وجہ سے اس نے پاک ہونا تھا وہ نہ رہے تو پھر وہ پاک کیسے رہے گی. ٹھیک ہے جی. یہ بات کہی. میری گزارش یہ ہے کہ یہ ازواج مطہرات جو نبی کریم علیہ السلام کے وصال مبارک تک یا حضور کے عقد مبارک میں اپنے وصال تک آپ کی زوجیت سے نکلی نہیں، ٹھیک، ان کے لیے کیا حکم ہے ان کا؟ کیونکہ ان کے پاس بنیاد یہ ہے پاک نہ ہونے کی کہ اگر وہ نکاح سے نکل گئی، کون نکلی ہے نکاح سے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس زوجہ کو طلاق دی ہے، پہلے یہ مسئلہ. پھر یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں جن کا وصال ہوا، مثلا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے اعلان کے بعد
پہلے بھی آپ کے نکاح میں رہی. 25 سال عمر مبارک تھی سرکار کی جبکہ آپ نے نکاح فرمایا حضرت ام المومنین سے، خدیجہ الکبریٰ سے. جی ٹھیک ہے جی. 8 نبوت کے اعلان میں، 8 نبوت کے سال میں جا کے وہ وصال فرما رہی ہیں. 8 سال نبوت کے بھی آپ سے ان کی اولاد ہوئی ہے. پھر ان کی جو بیٹی ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ پاک ہیں. ایک بیٹی نہیں، 4 بیٹیاں پاک ہیں. ٹھیک ہے، 2 بیٹے پاک ہیں ان سے. ٹھیک ہے. اب اس عورت کے بارے میں ہم کیسے کہیں کہ وہ مطہرات میں شامل نہیں، کہ جس کی 4 بیٹیاں بھی پاک ہیں، 2 بیٹے بھی پاک ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے تن کا وہ حصہ ہے کہ نہیں؟ بتائیے خاتون جن، ماں جو ہوتی ہے، بیٹا بیٹی ماں کا جز ہوتا ہے، باپ کا بھی جز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ بتائیں کہ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں ان کا وصال ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں ان کا وصال مبارک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو ان کے نکاح مبارک میں فوت ہو جائیں، نکلے نہیں، اور 4 پاک بیٹیوں کی بھی وہ ماں ہو، 2 پاک بیٹوں کی، 1 پاک کی وہ ساس ہو، اور 2 پاک نواسوں کی وہ نانی ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور رب بھی اسے کہے کہ تم انتخاب ہو. کیوں؟ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ. اے حبیب، آپ سے یہ قاعدہ ہے کہ جتنا طیب ہے تو ایسی پاکیزہ تیرے لیے میں نے عورتیں جو ہیں مبرہ، سبحان اللہ، ان کا انتخاب کیا ہے تیری شان کے لائق. ٹھیک ہے جی. تو اب بتایا جائے کہ یہ بنیاد جن کا نکاح نبی پاک کے نکاح میں جن کا وصال ہو گیا، اب وہ اس رشتے سے تو نہیں نکلی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور آپ کے وصال اقدس پر رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کیا حکم فرمایا کہ لا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. بعد میں بھی حبیب کے نکاح سے وہ کس طرح نکل سکتی ہیں کہ ان سے تو کسی اور کا نکاح ہی حرام ہے. یعنی جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اپنے شوہر کے جو فوت ہو گیا ہے اس کی جو بیوہ ہے وہ اس کے نکاح سے اس انداز سے تو نکل جاتی ہے کہ اگر وہ عدت گزارنے کے بعد چاہے تو نکاح دوسرا کر سکتی ہے، نہ کرے تو وہ اسی کے نکاح میں ہے، اسی پر وصال ہو جائے اس کا. تو ٹھیک ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی تو ازواج مطہرات سے نکاح جائز ہی نہیں ہے، قرآن نے حرام کر دیا ہے آپ کے وصال کے بعد بھی. لہذا جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ حضور کے ہی نکاح میں وصال فرمایا انہوں نے، چاہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہوں، چاہے وہ حضرت حفصہ ہوں، جن کے بارے میں ان کی رائے غلط ہے، میں ان سب کی بات کر رہا ہوں. حضرت ام حبیبہ ہوں، حضرت عائشہ ہوں، حضرت حفصہ ہوں. تو بھائی خادم، جس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ نکاح میں نہ رہیں تو پاک نہیں رہے گی، تو نکاح میں ہی جو وصال کریں ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو نکال رہے ہو؟ اولاد جنے سرکار کی، حضرت ابراہیم کی ماں حضرت ماریہ نے کیا قصور کیا کہ وہ مطہرات نہ رہیں؟ ان کے پاس ایک بنیاد ہے، کیونکہ یہ تعلق عارضی ہے. بھئی تعلق عارضی کیسے رہا؟ تعلق عارضی تو تب رہا کہ جب ان کے بعد وہ کسی اور کے نکاح میں آتی. تعلق عارضی تب تھا یہ نبی پاک علیہ السلام طلاق دیتے کسی کو، اور طلاق کے بعد وہ کسی کے نکاح میں چلی جاتی، یا نبی پاک ناپسند کر دیتے. اور یہ بات ہم بھی کہتے ہیں کہ ان طلقکن، اگر حضور طلاق دی ان کو پھر وہ خیر نہیں ہے، پھر وہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کا فرمان ہے ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. اگر حبیب طلاق دے دیں تو پھر ان سے بہتر عورتیں ہیں جو ان کے بدلے میں رب تعالیٰ ان کو دے گا. لیکن طلاق دیں تو تب ہے نا، کیونکہ طلاق دیں تو ناپسندگی کی وجہ سے ہی دیں گے نا. تو حضور جسے ناپسند کر دیں وہ تو خیر رہ ہی نہیں سکتی. لیکن جب طلاق نہ دیں تو پھر کیا اعتراض ہے؟ تو یہ وہ ہیں ازواج مطہرات جو نبی کریم علیہ السلام کے نہ صرف نکاح مبارک میں ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کو ان سے اتنا سکون ہے کہ آپ نے سب ازواج مطہرات سے یہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر میں جاؤں. جب وصال مبارک کا وقت قریب تھا تو فرمایا آپ. جی حضرت
ایک کالر ہمارے عبد القادر نشائی صاحب لندن سے، ان کا مس ہو گیا شاہ صاحب کی گفتگو کیونکہ اتنی اہم تھی اور میں آپ کا کال نہ لے سکا، معذرت خواہ ہوں، پھر ٹرائی کر لیں۔ اور اس کے بعد ابھی ہمارے ساتھ ابو چشتی صاحب لندن سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ حضرت میرا قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور گزارش یہ تھی کہ حضرت کی خدمت میں 2 سوال ہیں۔ جی جی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں قرآن سے ثابت ہیں اور سرکار کی صاحبزادیوں کا قرآن سے ثبوت ہے، اور شیعہ دوستوں کی معتبر کتب میں ہم نے خود پڑھا ہے، ملا باقر مدرسی مانتے ہیں، تو ہمارے سنی مولوی خطبات جمعہ میں باقی 3 بناتے طیبات کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ شیعوں کی طرف سے بہت بڑا اعتراض ہے۔ جی جی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بلا شاہ جی خود سید ہیں، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، جو نام نہاد سید خود کو سید اور دوسروں کو امت کہتے ہیں، خود کو امت شمار نہیں کرتے، کیا وہ ملت اسلامیہ میں داخل ہیں؟ جو امت ہی نہیں بنتے سرکار کی تو وہ اولاد کیسے بن سکتے ہیں؟ بس میرے یہ صرف 2 سوال ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر ابو چشتی صاحب تھے لندن سے۔ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے، یقیناً آپ کا سوال جو ہے شاہ صاحب نے سماعت فرما لیے ہیں، ضرور اس کے اوپر گفتگو فرمائیں گے۔ جی شاہ صاحب۔ جی، تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے کتنا لگاؤ تھا، کتنی محبت تھی، کتنی یعنی نبی پاک کو سکون تھا ان کی ذات سے۔ صحیح جی، تو ان کی مثالیں کیا لوگ دیں گے نوح علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ؟ اور وہ ابن کی بات ہے۔ ابھی خادم صاحب نے جو کہا کہ میرے اہل کے بارے میں، تو انہ لیس من اہلک کہا، وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں۔ تو یہ تو قرآن کی مہربانی ہے کہ جن لوگوں کے لیے کلام وہی خود کرتی ہے، انبیاء کے لیے کرتی ہے نا، ان کے احوال میں اگر کوئی ایسی بات تھی کہ جن کو بطور مثال قرآن مقدس نے ذکر کر دیا، نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں، ان کے بیٹے کے بارے میں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں، تو قرآن مقدس نے آیتوں میں واضح کر دیا، بتا دیا، اور ان کو بھی ایک عبرت کے لیے قرآن مقدس میں ان کی مثالوں کو بھی بیان کر دیا۔ صحیح، ٹھیک ہے کہ اتنے اعلیٰ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے لوگ وابستہ رہے، تو ہم نے ان کی برکات سے ان کو حصہ نہیں دیا۔ تو بھائی جن کو نہیں دیا ان کا بیان کر دیا، اور جن کو قرآن دے رہا ہے حصہ ان کی برکتوں کا، اور وہ مومنہ ہیں، ایمان والی ہیں، بلکہ ان کے آنے کا حال یہ ہے کہ جب آئیں تو تمام اہل اسلام کے لیے لنگر کا انتظام کر دے گی۔ یا رسول اللہ، آپ کے پاس جو بھی آئے گا آج کے بعد میرا گھر، میرا لنگر، اس کے لیے کھانا کپڑے سب کچھ میری طرف سے اس کے لیے حاضر ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جی، تو میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی مطہرات سے پھر نکالنا ہوگا نا، ازواج میں ہی ہے نا وہ بھی۔ صحیح، تو جو وہ داخل ہیں تو پھر دوسری کیوں خارج ہے؟ وہ بھی داخل ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ لوگوں کا دورہ معیار تو ان کا ہے، کہتے ہمیں ہیں کہ دیکھو جی اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہو، اس وقت یہ کہہ رہے ہو، ہم تو ایک ہی مقام پہ کھڑے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا اہل بیت ہونا قرآن مقدس بیان کرتا ہے، ان کا اہل بیت کا مصداق ہونا حدیث پاک نے متعین کر دیا، ہم حدیث پاک سے جو متعین ہے ہمارا ان پر بھی ایمان ہے جی، اور جو قرآن پاک نے جنہیں اہل بیت متعین کیا ہمارا ان پر بھی ایمان ہے۔ آپ کہتے ہیں جی وہ عارضی تعلق تھا، میں کہتا ہوں خادم صاحب جب عارضی تعلق نہیں رہا، اسی پہ موت آ گئی، تو پھر بھی آپ کی عدالت جو ہے فیصلہ ان کے حق میں کیوں نہیں دیتی؟ اس کا مطلب ہے کہ میزان آپ نے ٹیڑھا رکھا ہوا ہے۔ جو بات آپ بطور دلیل ذکر کر رہے ہیں اس کی کوئی مثال تو لائیے کہ کیا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ ان کو طلاق دی ہے، یا طلاق کے بعد انہوں نے کسی سے نکاح کر لیا، یا اس تعلق کو انہوں نے قائم نہیں رکھا جی، یا اس ایمان پر نہیں رہی؟ قرآن مقدس سے اس کی شہادتیں دے رہا ہے، صحابہ کرام ان کی شہادتیں بیان کر رہے ہیں، آخر وقت تک ام المومنین کی عظمت بیان کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان فرما رہے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم ان کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت سودا، حضرت زینب، حضرت ماریہ، حضرت میمونہ، حضرت خدیجہ سب ازواج مطہرات ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ ہم تو جب بھی اہل سنت ذکر کرتے ہیں مطہرات بالالتزام، یعنی ہم ان کے ناموں کے ساتھ مطہرات کہتے ہیں۔ مطہرات کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ پاکیزہ۔ جی ہاں، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ، آپ نے اللہ جل شانہ نے جن
کو نبی پاک کی زوجیت کے لیے، آپ کا جوڑا ہونے کے لیے رب تعالیٰ نے انتخاب کیا. جب ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جوڑا چنتا ہے تو کتنی کوالٹیاں دیکھتا ہے. رب تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے ایسوں کو بنا لے گا جوڑا ان کا. ہمارے ساتھ کافی دیر سے سید علی جان شاہ صاحب لوٹن سے موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزاد بھائی آپ کو بھی السلام علیکم، اور شاہ صاحب قبلہ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب سے میرے 2-3 سوال ہیں. جی ایک سوال پہلا تو ہے کہ شاہ صاحب آج دن تک زندگی میں یا پچھلی تاریخ میں کہیں سرکار نے یہ پڑھا ہو کہ جس سید سے بھی پوچھیں گے وہ یہی کہتا ہے کہ میں فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں، دوسری بیویوں کا نام بیٹیوں کی اولاد سے کیوں نہیں کوئی بتاتا؟ ایک بات. دوسری بات میری یہ ہے کہ یہ بات طہارت کی ہے، سب فقہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہ طہارت صرف 5 دن پاک کے لیے اتری ہے. تو میرا سوال اس پر یہ ہے کہ اگر طہارت میں ازواج مطہرات بھی شامل تھیں جو ہماری مائیں ہیں، تو پھر سورہ تحریم میں جو ذکر کیا گیا، کیونکہ علماء تو اس کو کہتے ہیں کہ ان کے دل کج ہو گئے، ان کے دل ہٹ گئے، ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، تو کیا طہارت اگر ازواج پہ بھی یہ آیت تطہیر تھی تو ازواج کو پھر یہ اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ نعوذ باللہ طہارت پوری نہیں کر سکا؟ یا یہ پھر ثابت یہی ہوتا ہے کہ یہ چادر تطہیر میں شامل نہیں تھی؟ تو دوسرا جو بیت میں بیت چادر بنا کر اس کو کلمہ حسر دے کر آیت میں آیا ہے انما وہ کلمہ حسر ہے. تو تیسرا سوال میرا شاہ صاحب سے ہے کہ 3 بھائی حضرت علیہ السلام کے اور بھی تھے، اور کو کیوں نہ امام ہوا، اور کسی کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور اللہ نے یہ عزت کیوں نہ دی کہ کعبے میں پیدا ہوں، اور یہ سرکار نے کیوں کہا کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو کوئی نہیں تھا؟ تو تھے تو وہ بھی اہل بیت، لیکن علی کو کیوں خصوصیت دی گئی؟ تو یہ بات ہے کہ علی کو کیوں ہی آل رسول میں شامل کیا گیا؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ علی آل رسول میں ہے، تو باقی خاندان رسول تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو یہ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ازواج مطہرات جو ہیں ہمارے لیے تو پاک ہیں، لیکن اگر چادر تطہیر میں تھی شاہ جی تو پھر ایک بات اس غریب کی بھی سن لیں. جی بسم اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا کا کف تو مولا پاک کے بغیر کوئی نہیں. حضرت زینب کا عبداللہ کس طرح بن گیا؟ اسی جعفر کا بیٹا حضرت عبداللہ بن جعفر جو ہے وہ حضرت زینب جو حضرت خاتون جنت کی بیٹی ہیں ان کا کف کیسے بن گیا عبداللہ، جب حضرت فاطمہ کا کف حضرت علی کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا؟ تو حضرت زینب کا کف جو ان کی جنی ہوئی بیٹی ہیں ان کا جو شوہر ہے وہ جعفر کا بیٹا کیسے بنتا ہے اگر وہ اہل بیت میں نہیں ہے؟ تو نہیں میں ایک بات آپ سے شاہ صاحب ایک بات میری عرض سنیں. آپ فرمائیں، میں سن رہا ہوں. آپ اس حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کس کو؟ اس حدیث کو کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف کوئی نہیں تھا. تو دوسری بات یہ ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ خاندان نہیں تھا، فاطمہ کا کف نہیں ہے. فاطمہ آپ علی جان شاہ ایک بات سنیے میری، عرض سنیے غریبانہ، کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا اگر کف کوئی نہیں تو حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب کا کف عبداللہ کس طرح بن گیا جو جعفر کا بیٹا ہے، اسماء بنت امیس کا بیٹا ہے، حضرت زینب کا شوہر ہے، اون و محمد کا باپ ہے. تو وہی حضرت فاطمہ کی بیٹی کا کف کس طرح ہو گیا کہ نکاح میں آ گیا؟ وہ اہل بیت تھا تبھی ان کا شوہر بنا نا. میں نے شاہ صاحب آپ سے میں عرض کر رہا ہوں شاہ صاحب کے خاندان رسول تو تھے، سادات تو تھے، لیکن آیت تطہیر میں نہیں تھے. تو کف ہے. اچھا آیت تطہیر میں نہیں تھے. ابھی میرا سوال آپ سے یہ ہے، اس کا مجھے تو آپ جواب دیں کہ اگر بیویاں چادر تطہیر میں آتی ہیں تو سورہ تحریم میں دل چیڑے ہو جانے کا، کج ہو جانے کا، ہٹ ہو جانے کا یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ اگر تم ان کو طلاق دے دو. تو تیسرا ایک سوال اور ہے کہ یہ آیت جو اتری ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟ کہ مومنین کی مائیں ہیں نبی پاک کی بیویاں، اس کا شان نزول صحیح بتا دیں آپ. میں نے یہ نہیں کہا کہ زینب سلام اللہ علیہ یا عقیل خاندان